بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چمگادڑ بھی اللہ کی تخلیق ہے یا اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا ہے؟ اسی حوالے سے ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں چمگادڑ سے متعلق حیران کن معلومات بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عجیب الخلقت یعنی چمگادڑ کو کیوں پیدا فرمایا اور چمگادڑ سے تمام پرندے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ اور ہاں، ویڈیو کے آخر میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چمگادڑ کا گھر میں آنا اور گھونسلہ بنانا کیسا ہے۔ ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ چمگادڑ ممالیہ جانوروں میں شمار ہوتا ہے۔ الٹا لٹک کر کھانا پینا اور منہ کے ذریعے ہی اخراج کرنے والا یہ پرندہ شکاری پرندہ ہے۔ یہ قدرتی ریڈار سسٹم کے ذریعے اپنا روٹ طے کرتا ہے اور اندھیروں میں راج کرنے والا یہ عجیب و غریب جاندار ہے، اور کرونا وائرس کی وبا کے بعد خاص طور سے چمگادڑوں کے لیے بہت مشکل وقت ہے۔ چمگادڑوں کے بارے میں جو ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگ اسے پرندہ سمجھتے ہیں، جبکہ چمگادڑ ایک ایسا جانور ہے جو پرندوں کی طرح اڑتا تو ہے، لیکن اس کے پروں پر بال نہیں ہوتے۔ اس کے پر گوشت کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ 20 سے 38 تک دانت بھی ہوتے ہیں۔ دوستو، مزے کی بات یہ ہے کہ مادہ چمگادڑوں کو حیض کیوں آتا ہے؟ چمگادڑ انڈے کی بجائے بچے دیتی ہے اور بچوں کو دودھ کیسے پلاتی ہے؟ بعض اوقات چمگادڑ اپنے بچے کو منہ میں لے کر اڑتی ہے اور اڑتے ہوئے دودھ بھی پلا دیتی ہے۔ ہر سال میں یہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ چمگادڑ کی بعض اقسام ایسی بھی ہیں جو 3 سے لے کر 7 بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ چمگادڑ انسانوں کی طرح ہنستی ہے اور مویشیوں کی طرح پیشاب بھی کرتی ہے۔ چمگادڑ کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ چمگادڑ کی عمر 10 سال سے لے کر 20 سال تک ہوتی ہے۔ کچھ اقسام کی عمر 41 سال اور کچھ کی تو ہزاروں سال زندہ رہتی ہیں۔ یہ زیادہ تر گرم علاقوں میں رہنا پسند کرتی ہیں کیونکہ انہیں سردیاں زیادہ پسند نہیں ہوتی۔ دن کی روشنی میں چمگادڑ کو نظر نہیں آتا، اس لیے چمگادڑ رات کے وقت باہر نکلتی ہے اور رات کے وقت اپنے راستے کا انتخاب کرنے کے لیے چمگادڑ انتہائی تیز آواز نکالتی ہے۔ یہ آواز کسی سے ٹکراتی ہے تو اس کی آواز اس کے کانوں تک پہنچنے میں جتنا وقت لیتی ہے، اس سے چمگادڑ اندازہ کر لیتی ہے کہ رکاوٹ کتنی دور ہے۔ اس طرح سے یہ اپنا ٹھکانہ بھی ڈھونڈ لیتی ہیں۔ اس لیے چمگادڑ باہر نکلنے کے لیے سورج کے ڈھلنے کا انتظار کرتی ہے اور وہی وقت اس کی غذا کا ہے۔ کیونکہ اس وقت اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، چنانچہ چمگادڑ ان مچھروں کی تلاش میں اور مچھر اپنے رزق کی تلاش میں ایک ساتھ نکلتے ہیں۔ لہٰذا ایک طالب غذا دوسرے طالب غذا کی خوراک بن جاتی ہے۔ بس پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ایک اندازے کے مطابق ایک رات میں چمگادڑ 4 سے 11,000 تک کی تعداد میں کیڑے مکوڑے کھا جاتی ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ چمگادڑ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا فرمایا، اسی لیے یہ اللہ کی پیدا کردہ دیگر مخلوق سے مختلف ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تمام پرندے اس سے بغض رکھتے ہیں اور اس پر غالب رہتے ہیں۔ لہٰذا جو پرندے گوشت خور ہیں وہ اسے کھا جاتے ہیں، اور جو گوشت نہیں کھاتے وہ اسے مار ڈالتے ہیں۔ اڑتے وقت چمگادڑ جس طرف چاہے مڑ سکتی ہے۔ چمگادڑ کی خوراک مچھر، مکھیاں اور مختلف درختوں کے پھل ہیں۔ دنیا میں چمگادڑ کی 1200 سے زیادہ اقسام موجود ہیں اور ان سب کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ جانور کھاتا پیتا بھی منہ سے ہے اور مادوں کا اخراج بھی منہ سے کرتا ہے۔ چمگادڑ 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتی ہے۔ جب وہ اڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے تو خود کو نیچے پھینکتی ہے اور گرنے سے پیدا ہونے والی رفتار انہیں اڑان بھرنے میں مدد دیتی ہے۔
عام پرندوں کی ٹانگیں چمگادڑ کے برعکس لمبی اور مضبوط ہوتی ہیں، اسی لیے وہ دوڑ کر اڑان بھر سکتے ہیں۔ یہ بڑی تیزی سے اپنی خوراک ہضم کر سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا وزن نہیں بڑھتا۔ ان کے فضلے میں پوٹاشیم نائٹریٹ پایا جاتا ہے، جسے بطور کھاد بھی استعمال کیا جاتا ہے اور دھماکہ خیز مواد میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ چمگادڑ کے بدن پر چنار کے درخت کا پتا یا شاخ لگ جائے تو یہ سن ہو جاتی ہے اور فوراً نیچے زمین پر گر جاتی ہے۔ چمگادڑ سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ چمگادڑوں کے تقریباً تمام اقسام الٹی لٹکتی ہیں، جن کے پاؤں کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ الٹی حالت میں آرام محسوس کرتے ہیں۔ انسانوں کے لیے ایسا کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مشکل ہے۔ آپ انہیں دن کے وقت بہت پرانی عمارتوں، غاروں پر نیچے کر کے لٹکے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اسی حالت میں سوتی ہیں اور اسی حالت میں فضلے کا اخراج کرتی ہیں۔ یہ کئی مہینوں تک سوتی رہتی ہیں۔ اب یہ سو رہی ہوتی ہیں اور اس وقت یہ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ چمگادڑ 10,000 فٹ کی بلندی تک اڑ سکتی ہے۔ یہ مچھلی کا گوشت کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ چمگادڑ کا دل 1 منٹ میں 11 مرتبہ دھڑکتا ہے، مگر اڑتے وقت چمگادڑ کا دل 1 منٹ میں 1000 سے زائد مرتبہ دھڑکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اسلام نے چمگادڑ کو حرام قرار دیا ہے، لیکن بہت سے مذاہب میں اسے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ دوستو، چمگادڑ کے ایک قسم کو اڑن لومڑی کہتے ہیں، جسے دنیا کی سب سے بڑی چمگادڑ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کا وزن 2 پاؤنڈ تک ہوتا ہے اور اس کے پروں کی لمبائی 6 فٹ تک ہوتی ہے۔ یہ چمگادڑ درختوں پر گھونسلہ بناتی ہے اور صرف پھل کھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے گھونسلے کی قیمت اربوں روپے ہوتی ہے۔ دنیا کے سب سے چھوٹی چمگادڑ کو ویمپائر بیٹ کہتے ہیں، جس کی خوراک انسانی اور حیوانی خون ہے۔ ویمپائر بیٹ جس کسی انسان یا جانور کا خون چوس لیتی ہے، اس میں زہریلے مادے چھوڑ دیتی ہے، جس سے اس انسان کو پہلے بخار، سر درد اور سانس میں تکلیف ہوتی ہے اور آخر میں وہ دم گھٹنے یا کھانا پینا چھوڑ دینے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ ویمپائر بیٹ ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ یتیم بچے بھی پالتی ہے۔ ماہرین کے مطابق شیطانی کاموں کے لیے بھی ماضی میں چمگادڑوں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے، مگر ابھی یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ چمگادڑ پرندہ نہیں، اصل میں جانور ہے۔ جانوروں کی طرح بچے دیتی ہے اور انہیں دودھ پلاتی ہے۔ بصارت سے محروم ہونے کے باوجود یہ بڑی مہارت سے شکار کرنے کا فن رکھتی ہے۔ ناظرین، چمگادڑ چیر پھاڑ کر کھانے والے پرندوں میں سے ہے، اس لیے اس کا کھانا حرام ہے۔ رہی بات اس کی بیٹ اور پیشاب کی تو وہ معاف ہے، ضرورتاً مجبوری کی وجہ سے، یعنی کہ وہ فضا سے بیٹ اور پیشاب کرتی ہے، اس لیے فقہ کرام نے اسے معاف قرار دے کر نجس نہیں کہا، نہ یہ کہ وہ خود حلال ہے۔ البتہ اگر چمگادڑ پانی میں گر کر مر جائے اور اس کو پھولنے اور پھٹنے سے پہلے نکال لیا گیا ہو تو مذکورہ پانی کی مقدار یعنی ایک بڑے حوض سے کم ہے تو اس سے چمگادڑ کے گرنے اور مرنے سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اور اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ اگر چمگادڑ کے اجزا پانی میں باقی ہوں تو انہیں نکالنا ضروری ہوگا۔ جب تک وہ اعضاء موجود ہوں وہ پاک نہیں ہوگا، اور اگر وہ پھولنے اور پھٹنے کے بعد نکالا گیا ہے تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر اس کے گر کر مرنے کا وقت معلوم ہو تو اس وقت سے جو نماز اس پانی سے وضو کر کے پڑھی گئی ہو، ان نمازوں کا اعادہ لازم ہوگا، اور اگر وقت معلوم نہ ہو تو فقط مرنے کی صورت میں، جبکہ پھولا پھٹنا نہ ہو، 1 دن 1 رات کی نمازوں کا، اور پھول یا پھٹ گیا ہو تو 3 دن 3 رات کی نمازوں کا لوٹانا ضروری ہے، اور اتنے عرصے میں اس پانی سے جو کپڑے وغیرہ دھوئے انہیں دوبارہ پاک کرنا ضروری ہوگا۔ ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چمگادڑ کا گھر میں آنا اور گھونسلہ بنانا گھر کے ویران ہونے کی علامت ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھیے
کہ اسلام حقائق اور صداقت پر مشتمل کامل اور مکمل دین ہے، چاہے خرافات، بدشگونی اور مختلف چیزوں کی نحوست کے تصور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس قسم کی توہم پرستی اور بدشگونی کا عقیدہ زمانہ جاہلیت میں رکھا جاتا تھا، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس قسم کے توہمات اور خرافات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دین اسلام نے انسان کی ہر سطح پر کامل رہنمائی کی ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان، اعتقاد اور توکل کا تقاضا یہ ہے کہ سب کچھ اسی سے ہونے کا یقین انسان کے قلب و ذہن میں راسخ ہو۔ کسی شے کے بارے میں بدفعلی، نحوست اور توہم پرستی کا نظریہ در حقیقت ایک غیر اسلامی سوچ اور اسلامی تعلیمات کے منافی عمل ہے۔ اگرچہ اسلام ہمیشہ تحقیق اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور اس میں توہم پرستی یا بدشگونی کی قطعی گنجائش نہیں، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی کثیر تعداد اس مرض کا شکار ہے۔ مسلمانوں میں توہم پرستی کی وجہ ایک تو کم علمی اور دینی احکام سے ناواقفیت ہے اور دوسری بڑی وجہ برصغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہنا ہے، جن میں توہم پرستی حد درجہ عام ہے، جیسا کہ نو مولود کو نظر بد سے بچانے کے لیے پیشانی پر کاجل کا ٹیکا یا نشان لگانا، شام کے وقت صفائی سے گریز کرنا، اس سے دولت کم ہوگی۔ مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکنے کو اچھی خبر کی آمد سے مشروط کرنا، ٹانگیں ہلانے سے دولت کا جانا، پیاز یا چھری سرہانے رکھنے سے برے خوابوں سے نجات ملنا، اس کے علاوہ کالی بلی کا راستہ یا شیشہ ٹوٹنا، دودھ کا ابل کر برتن سے باہر گر جانا وغیرہ کو برے واقعات کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہندو معاشرے کے عام عقائد ہیں۔ ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی توہم پرستی اور بدگمانی جیسے برے خیالات سے اعتراض کرے گا تو اس کے لیے نیک اجر ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں دیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل توکل کرنے والا اور بدشگونی سے اعتراض کرنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔